الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاۃہ دوام علی خیر الانام محمد والآل والاصحاب ہم مأوى عند شدائد فإلى العظیم توسلی بکتابہ وبأحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں با آواز بلند درود پاک پیش کیجئے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ حمد و صلات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالی مجھ نہ چیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، وقت مختصر ہے اور آج کی شب بڑی خاص شب ہے۔ سارے جانتے ہیں واقعہ کربلا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی پہلو کسی سے پوشیدہ ہو، لیکن چند ضروری باتیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں عرض کروں گا، وہ عمومی روایات جو عام طور پر علماء بیان فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی عظمت پہ شان پہ، ان سے ہٹ کے عقیدہ اہل سنت و جماعت کی وضاحت کے لیے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے مجھ سے قبل بڑے بڑے جلیل القدر علماء اور خطباء اہل سنت آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور یقیناً آپ نے گزشتہ پروگراموں میں سیر حاصل گفتگو سنی ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ بس ضروری باتیں جو اس موقع پر کی جانا چاہیے اور جو ہمارے لیے سہولت بن جائیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے عقیدہ اہل سنت کی معرفت اور پہچان کی وجہ بن جائیں، ان چیزوں کو سنیں اور سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کافروں کو ایک جملہ فرمایا تھا، لکم دینکم ولی دین، تواڈے واسطے تواڈا دین، ساڈے واسطے ساڈا دین۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ کفر ہے وہ قیامت تک کبھی ایمان نہیں بن سکتا، اور جو عقیدہ ایمان ہے وہ قیامت تک کبھی کفر بن سکتا نہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے نا۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے عرف میں، نوجوانوں میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، جو جہاں لگا ہے جڑا جتھے لگا ہے جی انہوں لگا رہن دیو، کسی کو کیا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم کب کہتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تواڈا دین تواڈے نال، ساڈا دین ساڈے نال۔ تو ہم اپنے عقیدے کو بیان کرنے، اپنے عقیدے پر پہرا دینے اور اپنے عقیدے پر دلیل دینے کے اسی طریقے سے اس پر آزاد ہیں کہ جس طرح کوئی اور آزاد ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کسی پابندی کی بھی کوئی حاجت ہے یا کوئی مسئلہ اور مشکل نہیں ہے۔ عقیدہ اہل سنت پہلے میں بیان کر دوں دو لفظوں کے اندر کہ دیکھیے، سب سے پہلے جب آپ صحابہ اور اہل بیت یا زمانہ اولیٰ سے لے کر اخیر زمانے تک، خلافت کے نظام کے آغاز سے لے کر نظام خلافت کے اختتام تک، ملوکیت کے آغاز سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک،
جب یہ سارے مناظر آپ سمجھیں گے اور ان واقعات کو پڑھیں گے، تاریخ کی روشنی میں پڑھیں، حدیث کی روشنی میں پڑھیں، کسی بھی اعتبار سے پڑھیں، کسی بھی مسلک کے محقق کی بات کو سنیں سمجھیں، اس سے قبل یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جن ذوات قدسیہ کے معاملات پر ہم بات کر رہے ہیں وہ بندے ہیں کون، فی نفس ہی ان کا مقام کیا ہے۔ تے جدوں اہل سنت و جماعت دے کسے بھی مولوی کولوں یا طالب علم کولوں تسی مسئلہ پوچھو گے، وہ تانوں سب تو پہلا ایک کوئی گل دسے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جب کہا جاتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی آل کا ایک فرد بھی لفظ صحابہ سے باہر نہیں رہتا۔ سمجھنے والی بات ہے نا، اس مسئلے کو سمجھیں۔ یہ نہیں ہے جیسا تاثر دیا جاتا ہے صحابہ وکھرے نے جی آل بیت وکھرے نے، سب سے پہلے غلط تاثر جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے صحابہ اور نے اہل بیت اور نے۔ میں نے کہا جب بھی صحابہ کا لفظ بولا جاتا ہے نبی کی آل کا ہر فرد اس میں شامل ہوتا ہے۔ جن کے مشاجرات تم ذکر کرتے ہو، جن کے مشاجرات پر بات کرتے ہو، اور جو وجہ نزاع ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تو اسی ایک نقطے پر حل ہو جاتی ہیں، لیکن بات تبھی سمجھ آئے گی جب اس مسئلے کی بنیاد کو سمجھو گے۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب لفظ صحابی بولا جاتا ہے یا صحابی ہی بولا جاتا ہے تو یاد رکھنا اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے اور مولا علی المرتضیٰ بھی ہے شیر خدا، اور جہاں حضرت مولا علی ہے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں آتے ہیں۔ یہ کوئی وکھری وکھری چیزیں نہیں ہے بھی جدا کر دو، پہلے تو سب سے پہلے بنیاد تو یہاں خراب ہوئی کہ جدا کر دیا۔ جب جدا کر دیا تو پھر کیا کیا، کہا جی فلاں کی فلاں سے نہیں بنتی تھی، فلاں کی فلاں سے نہیں بنتی تھی۔ میں نے کہا یہ مسئلہ بھی اس وقت حل ہوگا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تم بنیاد کو سمجھو گے۔ صحابی کہا کسے جاتا ہے، فی نفسہ، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، کسی کا نام نہیں، جو بھی صحابی رسول ہے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو ہدایت کی وہ روشنی عطا کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم قیامت تک کوئی اس روشنی کو اندھیرے میں نہیں بدل سکتا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا سنو، ان اللہ اختارنی، فرمایا میرے رب نے مینوں نبیاں وچوں چن کے اپنا محبوب بنا چھڑیا، میرے رب نے مجھے چنا۔ اور پھر کیا جملہ فرمایا، فرمایا وختار علی اصحابی، تے جتنے میرے صحابی نے میں نہیں چنے، میری امت میں سے میرے رب نے چن کر میرے صحبت میں عطا فرما دیا۔ تے جنہاں نو چنے ہی رب نے ہوئے تو وہ ان پر، ان کی ذوات پر، ان کے اعمال پر، افکار پر کوئی بات کرے گا تو وہ ان صحابہ پر بات نہیں کرتا، وہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کو چننے والی ذات پر اعتراض کر رہا ہے کہ جس ذات نے چنا ہے صحابہ کو۔ حضور نے خود فرمایا میرے صحابہ کو میرے واسطے میرے رب نے چنا ہے، اور کتنی بڑی بات ہے، رب نے چنے ہوں مصطفیٰ کے صحابہ۔ نزاع معاملات جو کچھ بھی رہے ہوں، ایک جملہ صرف اس پر عرض کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس حضرت امام عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، یہ کتاب موجود ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 515، یہ میرے پاس ترجمہ موجود ہے، اصل کتاب میرے پاس دستیاب نہیں تھی تو میں یہی لے آیا۔ اس پر ایک بڑی خاص اور بڑی واضح طور پر جو جملہ بات اس پر بیان کی گئی ہے اس پر غور کیجئے گا ذرا کیا کہا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے، کس بات پر، کہ صحابہ کرام کی جتنی بھی جماعت ہے وہ سب کی سب عادل ہے۔ اولی بولو کدھرے کو سننا لوے، دب کے بولو سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے نا۔ امام محمد رضا نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14، جلد نمبر 16 اور جلد نمبر 21 کے اندر اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا جب تیری بنیاد میں یہ عقیدہ آ جائے گا کہ نبی کے صحابہ کوئی اپنی چوائس سے نہیں بنے، اپنی خواہش سے نہیں بنے، جنہیں رب نے چنا ہے، میرے مصطفیٰ کی صحابیت کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ اور اہل بیت کو کیا حضور نے خود چنا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو بھی میرے رب نے چن کر اہل بیت بنایا ہے۔ جنہیں رب نے چنا ہے ان کی ذوات پر بات نہیں کی جاتی، ان کے معاملات پر منہ نہیں کھولا جاتا۔ لیکن اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، سنو، فرق سمجھ آ جائے گا۔ لڑائیاں اور جھگڑے اور تبرے سارے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ جملہ سننا، کہتے ہیں برابر ہے
کہ ان میں سے کوئی کسی فتنہ میں ملوث ہوا یا نہیں. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. تو جو اس نظریے سے ہٹنا چاہتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے پہلا سنی اخوانا چھاڑ اپنے آپ نے. اس کو سادہ کر دیں جی اسپیکر کو. پہلے سنی اخوانا چھاڑ. یہ نہ کہ میں سنی ہوں. اگر سنی ہے تو سنیوں کا نظریہ بھی پڑھ اور سنیوں کے نظریے پر پیرا بھی دے. اور اس بات کو سمجھ کہ کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی مشاجرہ ہو, کوئی بھی جھگڑا ہو, وہ سارے کے سارے وہ بلند مقام ہستیاں ہیں. ان کے مرتبے, ان کے کمال, ان کی شان, ان کی عظمت وہ اتنی رفیع ہے, اتنی اعلیٰ ہے, اتنی افضل ہے. میری اور تیری اوقات ہی نہیں ہے کسی صحابی یا اہل بیت کے کسی فرد کے معاملے پر بات کر سکے. اور جنہوں نے بات کرنی ہے پہلے وہ اپنی حیثیت کو دیکھیں, حیثیت کیا ہے. اہل سنت نے تو یہ فیصلہ کر دیا, امام احمد رضا نے بھی فرمایا ہماری زبانیں بند ہیں مشاجرات صحابہ پر. بند ہے ہماری زبانیں, ہم زبان کھول ہی نہیں سکتے, ہم کہہ ہی نہیں سکتے کچھ. اگر کوئی معاملہ ہوا بھی ہے اولاً تو ہے ہی نہیں, اور اگر ہے تو اس میں تعویل ہے, اور تعویل اتنی واضح ہے کہ اہل سنت آج کا مذہب تو ہے نہیں ہے. خود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, میں کہنا نال دے کرو نا دلیل لے لئیے ایک برکت واسطے. تو یہ سبحان اللہ فرماؤ, اللہ تعالیٰ مدینہ لے جائے. میرے کو ٹائم تھوڑا ہے تو میں گلاں کرنی ہیں بہتیاں, میں تاں دوویں زبانہ بولن دے ابھی چلو گل چھتی چھتی نبڑ جائے. ذرا دب کے بولو سبحان اللہ. جن تسی مٹھے بول دے پے ہو انج تے میں بھی چل بیٹھا تے تسی بھی سن بیٹھے. آخری پروگرام ہے نا محرم شریف دے والا, تے انج سمجھو بھی ہو سکتا ہے کیڑا لمحہ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ قبولیت دا ہو جائے. ذرا چلو میں دعا دینا, مالکہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے راتی سویں خواب چلی اصغر دا دیدار عطا فرما چھڑی. تو مولا جڑا ہاتھ چوکے ایدو اچھی سبحان اللہ بولے راتی سویں خواب دے اندر حضرت مولا عباس دا دیدار عطا فرما چھڑی. تے مولا جڑا ایدو بھی اچھی سبحان اللہ بولے تیرے محبوب دی آل دی محبت ڈب کے مولا راتی سویں حضرت امام حسین دا دیدار عطا فرما چھڑی. اور غور فرمانا ذرا, عقیدہ اہل سنت ہے, یہ نظریہ اہل سنت ہے, یہ ہے نظریہ اہل سنت. ان کا مقام بڑا رفیع ہے, بڑا عرفہ ہے, بڑا اعلیٰ ہے. اگر ان کے مشاجرات میں کچھ ہوا بھی ہے نا تو اس کی تعویل ہے, اور تعویل روشن ہے. جڑی میں نال دے کروں دلیل لین لگا, اس کتاب کا نام سن لو تے تحقیق تساں کر لینا, گوگل دا دور ہے تے ویڈیو بھی بن دی پئی. گل ہوئی ہوندی جڑی برسر میدان ہوئے. تے فضیلت کیا ہوتی ہے, ساڈے وڈیاں کہہ دیتا الفضل ما شہدت بہ الاعداء. میں اپنے گھر دیاں کتاباں دی گل کردا رہواں, کوئی منے یا نہ منے, لیکن گل دوجے دے گھر دی کتاب دی ہوئے تے دوسرا نہ منے. تے فرمایا نہیں مننا نہ منے, لیکن فضیلت وہی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کر رہا ہوتا ہے. کتاب کا نام ہے جی الاستبصار, حضرت مولا علی. سنیہ دے مجمع چ مولا علی دا ذکر ہوئے تے انج مٹھا نہیں سبحان اللہ آندا. ذرا دب کے بول سبحان اللہ. مولا کائنات دا ذکر ہوئے تے سنی دا چیڑا ہی کھلدا ہے اللہ دے فضل و کرم نال. دب کے بول سبحان اللہ. تاجدار حلتا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو سوال کیتا گیا سرکار ایک پاسے جبریے نے ایک پاسے قدریے نے, اسی کونا؟ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا اسی سدھے سادے مسلمانہ سن سنیہ سینے تے ہاتھ رکھ کے. مولا علی نے فرمایا سنو, ایک طرف جبریہ ہیں ہم جبریہ بھی نہیں ہیں, ایک طرف قدریہ ہیں ہم قدریہ بھی نہیں ہیں. فرمایا نحنو اہل سنت والجماعہ. جب میں سادہ لفظیں ترجمہ کرا تے سمجھی, مولا علی نے فرمایا میں علی بھی سنی ہاں تے میرے منن والے بھی سنی نے قیامت تک. نحنو اہل سنت والجماعہ. ہم اہل سنت و جماعت انگریز سے ایوارڈ لے کے نہیں بنے جناب, سستا تیل بیچ کے نہیں بنے. ہم اہل سنت بنے ہیں مولا علی کی مہر لگنے سے بنے ہیں اہل سنت. ہم وہ اہل سنت ہیں کہ ہمارا شجرہ ایک طرف سے نہیں, ایک ملک سے نہیں چلتا. ہمارا شجرہ سننا ہے نا تو سننا. میرے پاس سند موجود ہے کہ بلا امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کے حضرت مولا علی کے وسیلے سے صدیق اکبر کے قدموں تک جاتی ہے الحمدللہ. ہاں جی, ہم کوئی دائیں بائیں سے لے کر کے ہم سستے تیل بیچ کر کے سنی نہیں بنے, مولا علی اور تاجدار صداقت کی مہر لگانے سے سنی بنے ہیں. تو سنی کو اپنے عقیدے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے حب اہل بیت کا
تو دعوے کی صداقت کی دلیل یہی ہے جو اہل بیت اطہار نے بیان فرما دی. حضرت امام زید فرماتے ہیں کوئی میرے خانوادے سے محبت کا دعویٰ کرے اور صدیق اکبر پر زبان کھولے, سمجھ لینا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. فرمایا اہل بیت سے محبت اسی کی پختہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے غلاموں سے بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت. میٹھا میٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تھو نہیں چلنا. اس کا خمیازہ یہ ہوا اپنی مرضی دے اہل بیت بھی مننے تے امام حسن دا تذکرہ چھڑ دیتا. کبھی سنے جی امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ؟ کیا وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد نہیں ہے؟ کیا امام حسین پاک کے بڑے بھائی نہیں ہے؟ کیا رسول پاک کی شبیہ نہیں ہے امام حسن مجتبیٰ؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ فقط اس لیے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کا معاہدہ فرما لیا تھا. اور میاں میٹھا میٹھا آپ نہیں ہو سید. اور یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, یہ کیمرے میں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. میرے مدرسے میں ایک سید طالب علم ہے, ایک سید ہے, باقی سارے غیر سید ہیں. اور جب سارے شاگرد میرے ہاتھ چومتے ہیں, خدا کی عزت کی قسم کبھی یہ کوئی بات بتانے کی نہیں ہے کہ کوئی میری کوئی فضیلت والی بات ہے. ہماری تو نجات کا سبب ہی نبی کی آل ہے. سارے میرے ہاتھ چومتے ہیں اور میں اس سید زادے بچے کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہوں. سارے سامنے بندن سید زادہ استاد کے ساتھ اوپر والی نشست پر بیٹھا ہوتا ہے. میں نے کہا یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, اے نہیں کہ امام حسین کا ذکر تو کر لیا, یا حسین تو کہہ لیا, یا حسن کی باری تمہارے تیور چڑھ گئے, ماتھے پہ بال آ گئے. سنو, سنیوں کا نظریہ یہ ہے وہ نبی کی آل, وہ اس صدی میں ہو یا اس صدی میں, سنی اپنی دستار اس کے قدموں میں رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. یہ اہل بیت کی محبت ہے, دو نمبری کا معاملہ نہیں ہے. سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ صحابہ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں. میں کہا بچے, صحابہ اہل بیت کو جتنا مانتے ہیں تو اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دلیل صرف دینے لگا اور اس پر غور کرنا. اس دلیل پر عقیدہ اہل سنت کی بیس ہے, سمجھ آ جائے گی. ایک عجیب بات ہے, آج جدید دور ہے نا, تو ہر بندہ وہ بیٹھ کر ٹی وی میں ویڈیو لگا کے جو عقیدہ منہ میں آئے وہ بول سکتا ہے. کسی کی زبان کون روکے جی؟ آج کل تو پیمرا بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے, یہ سوشل میڈیا حکومتیں بھی اسی کا ساتھ دیتی ہیں جو آل فول بکنے میں بڑا ماہر ہو, کیونکہ کام لینے ہوتے ہیں نا اس سے, عوام کو بھڑکانے کے, دنگے کروانے کے, فساد کروانے کے. تو ہم نے کہا میاں اس طریقے سے بات نہیں بنے گی. صحابہ کا اگر مقام سمجھنا ہے تو بنیاد پکڑنا, بنیاد. اور جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں, خدا کی عزت کی قسم ہے, میں نے جتنی بار یہ نبی پاک کا فرمان پڑھا ہے اور اس فرمان کی تفاسیر پڑھی ہے, یہ عمدۃ القاری ہے, امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری کی اس حدیث کی شرح کرتے ہیں. میں کسی آج کے مولوی کا معنی نہیں بتا رہا, صدیوں پہلے ہمارے بڑوں نے واضح کر دیا ہے, نبی کا صحابی ہو وہ بھی بے مثل ہے, مصطفیٰ کی آل ہو وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. حدیث کا نمبر ہے جی 2691. سبحان اللہ فرمائے, ایڈی گل کہن لئی بھی بابے رضوی دا شاگرد ہونا پیندا. 2691. اور یہ میرے پاس جلد نمبر 13 ہے, عمدۃ القاری, حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ. حدیث کیا ہے؟ راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اونچا بول, ذرا دب کے بولو سبحان اللہ. راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ حاضر ہو گئے. آ کر ایک سوال کیا, یا رسول اللہ, یہ جو عبداللہ بن ابی ہے حضور کلمہ تے بھی پڑھدا ہے نا, حضور وہ مکے دا واوا وڈا چودھری ہے, او دے نال صلح نہ کر آویے جا کے, ساڈے خلاف جو ہے گلاں جو سازشاں جو کردا ہے, صلح نہ کر آویے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ چلو پھر چلیے. حالانکہ خدا کی عزت کی قسم میرے محبوب صحابہ کو کہہ دیتے نا صحابہ نہیں جانا, وہ بندہ چنگا نہیں. تو حضور کے فرمان سے بڑی سند کیا ہے قرآن کے بعد؟ رسول اللہ کے فرمان کے بعد کیا سند ہے جی سے بڑی؟ اور صحابہ سے بڑھ کے کس نے عمل کرنا تھا؟ لیکن میرے محبوب نے فرمایا چونکہ منصب نبوت یہ ہے جب بات صلح کی آئے تو نبی چل پڑتا ہے, نبی رکتا نہیں ہے, نبی چلتے ہیں. اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب منظر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چل رہے ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیچھے پیچھے میرے مصطفیٰ کی سواری کے پیچھے. اور سواری کیا ہے؟ وہ ایک گدھا جسے ہم عرف میں گدھا کہتے ہیں, لیکن قربان جاؤں بریلی کے شہنشاہ پر. آپ نے فرمایا جب حضور کی سواری کی بات آئے نا پھر گدھا ترجمہ نہیں کرنا, پھر وہ ترجمہ کرنا کہ جو ادب کے معنی میں ہو. پوچھا جی کیا کہیں؟ کہا جہاں فارسی لفظ نہ بولا جا رہا ہو نا, جہاں زیادہ پہچان نہ ہو,
اور لوگوں میں عرف نہ ہو تو وہاں پر وہ لفظ بول دینا، دراز گوش کہہ دینا. کہا جی حضور کی سواری ہے یافور، وہ بھی تو ایک گدھا ہی تھا نا، ہیمار تھا. فرمایا وہ ہیمار خالی ہیمار بھی نہیں کہنا، اگر نام نہیں لینا تو خالی ہیمار نہیں کہنا. کہا جی کیا کہے؟ کہا ہیمار رسول کہنا ہے. کہا جی ہیمار ہے. کہا جی اس کا نام تو یافور ہے. فرمایا خالی یافور بھی نہیں کہنا، یہ امام احمد رضا ہے. فرمایا خالی یافور نہیں، حضرت یافور کہنا ہے. آپ سبحان اللہ فرمائیں، ذرا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا خالی یافور نہیں، حضرت یافور کہنا ہے. حضرت یافور کا مطلب یہ ہوا مصطفیٰ جس سواری پر سوار ہو جائیں، وہ ہیمار بھی ہو تو وہ بھی معزز ہو جاتی ہے رسول اللہ کی سواری. اب حضور سواری پر سوار ہے جی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیچھے پیچھے جی. اب صحابہ کا ذرا انداز دیکھنا، دھوڑ اڑدی پئی، کٹا مٹی، سواری جا رہی، عرب کی دوپہر ہے، شور زدہ زمین ہے، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں. کچھ صحابہ حضور کی سواری کے دائیں ہیں، کچھ بائیں ہیں. ایک قافلہ جا رہا ہے صلح کرن واسطے. ایک قافلہ کدھر جا رہا جی؟ صلح کرن واسطے. ہن صلح کرن جاندیاں جاندیاں کٹا اڑدا پیا. کسے صحابی نے انج کر کے منہ نہیں ٹکیا، کسی صحابی نے منہ پر رومال نہیں لگایا، کسی نے ماسک نہیں پہنا، کسی نے یہ نہیں کہا دھول اڑدی پئی، بلکہ صحابہ کے چہرے حضور کی سواری کی گرد چہرے پر پڑنے سے اور چمک رہے تھے. ایک قافلہ جی تو پہنچیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نال عبداللہ بن ابی منافق دے گھر دے باہر، تے عبداللہ بن ابی باہر نکلیا. اب یہ حدیث کے لفظ سنیے گا ذرا، ہوا کیا وہاں پر. جب وہ باہر نکلا نا، فلما اتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الیک انی واللہ لقد آذانی نتن حمارک. اس نے ایک جملہ بڑا ڈاڈا سا بول دیا، نبی پاک کو نہیں، حضور کو مخاطب کیا، لیکن مصطفیٰ کی سواری کے بارے میں بات کہی. اس جملے پر غور کرنا، معنی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ جائے گا. میرے محبوب جس سواری پر سوار ہیں اس سواری کی بابت کہا. کہنے لگا آپ کی سواری کی بو سے میرا ناک پریشان ہو گیا، بھئی تہاڈی سواری چ بو آ رہی. اس نے یہ جملہ کہا، یا جو دھول مٹی اڑ رہی تھی اس کے بارے میں جملہ کہا. 3 روایتیں امام بدرالدین عینی نے لکھی ہیں. لیکن اب سننا ہوا کیا. اے سارے گئے سن صلح کرن واسطے نبی پاک دی قیادت دے اندر، سید الانبیاء دے سامنے. عبداللہ بن ابی منافق نے کہہ دیا، اس نے کہا آپ کی سواری کی بو نے مجھے پریشان کیا. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تے خالی کھڑے نہیں ہوئے بھائی، سامنے آئے نا، انج کر کے اگے آئے، اگے آ کے نا انج کر کے اپنی باں ٹونگ لئی. بھئی جی میں لڑائی لی کوئی تیار نہیں ہوندا، انج کر کے تیار ہوئے تے انہوں پکار کے تڑی لا کے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا سن عبداللہ ابن ابی، کلمہ تے پاویں تو بھی پڑھنے، پر اسی کلمہ پڑھیا تیرا نہیں ویکھنا، اسی ویکھنے ادب بڑھ گئے مصطفیٰ دا کنا تیرے اندر. اگر ادب نہیں ہے، سانو بھی لوگ لبیک والے نو بعد لوگ کہندے ہوندے نے جی کلمہ تے سرکار سارے ہی پڑھدے نے نا. میں کہ کلمہ سارے ہی پڑھ دینے، کلمہ وہ بھی پڑھ دے سن جڑے جناب وردی تیزاب دی بارش اس لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لا رہے سن، تے کلمہ وہ بھی پڑھ دے سن جڑے تیزاب دی بارش کر رہے سن. میں کہ جڑا لبیک یا رسول اللہ کہہ کے نبی دی عزت دی خاطر میدان دے اندر کھڑا ہو کے گولی کھا رہا سی، کلمہ انہیں بھی پڑھیا. تے کلمہ تے وہ بھی پڑھ دے نا جنہیں انج کر کے نشانہ مار کے گولی ماری. تو آج کے رسول کون ہوا؟ میں کہ ونڈ کٹ لیں، یہی تے صحابہ نے ونڈ کڈیے تھے. اللہ تانوں مدینے لے جائے، سبحان اللہ فرماؤ ذرا زور دینا. اے میری اج دی دیہاڑی وچ چوتھی تقریر سمجھو تے تہاڈی مہربانی، مولوی دا زور بڑا جہا لگدا ہے. تساں اینوں مٹھا جہا سمجھ لیندے ہو بھی چلو کوئی نہیں، مولوی اگے سپیکر پیا، تانوں کی پتہ سپیکر نہ کیویں کھلنا پیندا. سانوں دب کے بول سبحان اللہ. صحابہ نے کیا کیا جناب؟ وہ صحابی ان کا نام نہیں لکھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے انصاری صحابہ میں سے، حضرت امام بدرالدین عینی نے اس کا نام لکھا. فرمایا اس صحابی کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سامنے آ گئے. فرمایا سن، کان کھول کے سن. جملہ بڑا ڈاڈا کہہ دیا. کیا کہا؟ اس نے اب حضور کو تو نہیں کہا تھا نا جی، حضور کی سواری کو کہا تھا نا. اب کیا جملہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا جو بخاری کے اندر ہے نا، وہ جو اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، وگرنہ اور حدیثیں جو ہیں ان میں جملے زیادہ سخت ہیں. امام بخاری کی احتیاط دیکھیں بارگاہ رسالت میں ادب کی، کہ وہ جملے لے کے آئے، وہ روایت کیا حضرت انس سے کہ جس میں جملے کم شدت والے تھے اس منافق کے، وہ روایت کی ہے. وگرنہ جملے تو بڑے ڈاڈے ہیں. میں ڈاڈا جملہ ایک بتانے لگا ہوں. اس نے پتہ کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اس منافق کو بکار کر سامنے کر کے تڑی لگا کے کہا غور سے سن،
تو کہہ رہا ہے کہ نبی پاک کی سواری کی بو سے تو پریشان ہوا ہے، اور میں سن، وہ کستوری جس کو تجھ سے نسبت ہے، وہ کستوری جڑی تیری ہے، فرمایا اس کستوری دی خوشبو نالوں محمد عربی دی سواری دا پیشاب بھی زیادہ پاکیزہ تے طیب ہوتا ہے رے۔ اور بخاری میں لفظ کیا ہے؟ بخاری میں لفظ یہ ہے کہ تیری خوشبو سے رسول پاک کی سواری زیادہ خوشبودار ہے، تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے نبی پاک کی سواری۔ یہ جملہ بولا، اب رسول پاک نے نہیں فرمایا عبداللہ ابن رواح تو آپس سے سن گیا دونوں برابر برابر کر کے، نہیں، یہ بات غیرت کی ہے نا، بات غیرت کی ہے نا، سوال نہیں برداشت کیا، برداشت نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے ہوا کیا، وہاں صرف صلح صفائی نہیں ہوئی۔ اب سننا ذرا آگے کیا ہوا، یہ سامنے کتاب ہے، میں کرونی لکھ کے لے آندی جناب، بولو تو صحیح سبحان اللہ، تھوڑا جا میرا سا کڑھائی رکھو، کام چل جائے گا، دب کے بولو سبحان اللہ۔ تساں بڑے بڑے خطیب سننا لے ہو، میں ایک طالب علم جیا بندہ ہاں، میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں، تساں شاید بڑیاں جڑیاں نہ ہی میرا پہلی واری سنیا ہوئے، لیکن میں ہے بھی نہیں نا خطیب اس انداز دا، اس واسطے تسی شورے حیران ہو کہ مولوی صاحب کیڑے اسی لے آگے ممبر تے بٹھا چھڑے ہو رہے ہیں، خطیب ہی کوئی نہیں۔ تو میاں میری گل سننا، مینوں سر پاویں نہیں آندی، گل میری ساری سر والی ہونی اللہ دے فضل نال۔ اے دے نتیجے تے پہنچ، نتیجہ کیا ہے؟ تجھے عقیدہ اہل سنت کی بیس سمجھ میں آ جائے گی۔ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے یہ جملہ کہا نا جی، تو رسول پاک علیہ السلام کے سامنے عبداللہ ابن ابی منافق کے بندے جو اندر سے نا، وہ سارے وہ ساتھی نکل آئے باہر، انہوں بھی باہماں ٹونگ لئیاں، انہوں نے کہا تسی صلح کرن آئے ہو، لڑن آئے ہو ساڑے نال؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا صلح اتھے ہوندی ہے جتھے ادب ہوئے، ایویں ہر کسے دی چولی جا کے نہ بویا کر، ہر کسے نال میٹھا نہ بولے، ہم میٹھا بولیں گے تو بات بنے گی نا۔ میں کہا یہ منافقت ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ جدو انہیں گل کی تو انہوں نے کہا لڑنا جے، سارے صحابہ نے انج کر کے باہماں ٹونگ لئیاں۔ مٹھے بولو کدھرے کسی نو سمجھ نہ آ جائے۔ میں آج کی ملت کے جوان کو بتانا چاہتا ہوں، جب دین کے نظریے پر پیرا دینے کی بات آتی ہے، پھر کاربہ کے یوں نہیں کری دا، پھر اے نہیں آکھی دا کہ میاں پرچہ ہو جائے گا، کوئی سانو پھڑ لوے گا، ساڑھا کوئی چگڑا ہو جائے گا۔ اور میاں جب عزت مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب نسبت مصطفیٰ کی بات آ جائے، تو صحابہ وانگو جاننا ہتھیلی تے رکھ لئی دیاں، انہاں بندیاں اندروں تلواراں کٹ لیاں، وبالجرید بخاری کے لفظ ہے، انہاں چھریاں کٹ لیاں دیاں۔ صحابہ نے کی کیتا؟ یہ تے صلح کرن آئے سن، ہتھیار تے این کوئی نہیں سن۔ صحابہ کی کیتا جناب؟ سبحان اللہ آوے اس گل تے، صحابہ اینڈ کر کے کسونے بنا لے، وبالعیدی صحابہ کسونے بنا لے۔ پھر بعد صحابہ نے کی کیتا؟ اشارہ ہی کرانگا تسی سمجھ جا جے، صحابہ اینڈ کر کے جتیاں لا لیاں۔ میں تیریاں تلواراں دی بھی ایسی دی تیسی، تے تو اڈیاں چریاں دی بھی ایسی دی تیسی۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تے منافقہ نو پایا لمیاں، تے لمیاں پا کے جتی بھی پھیری، نالے کسونے بھی پھیرے، تے امت نو پیغام دے چھڑیا، جیڑا بندہ نبی دی سواری دی بے ادبی کرے وہ جتیاں دے لائے کے۔ تے میں کیا مومنہ سنی ذرا سنی، ٹھہر کے کلیجہ تھم کے، جیڑا نبی دی سواری دی توہین کرے وہ جتیاں دے لے کے، تے جیڑا اس حسین نو باغی آکھے، جیڑا خود نبی دے موڈیاں تی ہوئے، او دے نال کی سلوک ہوئے گا؟ اور میاں یہ صحابہ ہیں، صحابہ یہ تو مصطفیٰ کے حمار کی توہین برداشت نہ کر سکے، یہ امام حسین پاک کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کا معاملہ کیسے برداشت کرتے؟ یہ صحابہ ہیں میاں، یہ صحابہ ہیں۔ میں نے کہا غور کر ذرا، آج کل جدید دور ہے میاں، اوتھے کوئی واقعہ ہوئے نا دنیا دے دوسری نکرے، ایجے میں آج ایک خبر آئی ہے کہ جی شہباز گل پھڑیا گیا، آئیے کہ نہیں؟ تو آڈے جو کوئی اس پارٹی دا ہے تو بالکل پریشان نہیں ہونا، مینوں بڑی ٹھنڈ پئی، مینوں میرے گھر دے بوئے ٹوٹن نا، میرے گھر دیاں بیبیاں دے منہ تے چپیڑاں بجیاں نا۔ ہمارا جرم کیا تھا؟ ہم آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، ملک کے دشمن ہیں، ہم نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، ہم دہشت گرد ہیں کیا؟ سانو تو بڑی خوشی ہوئی، میں کہ خبر پہنچ جاندی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں حضور کی عزت کی قسم ہے، اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خبر ہو جاتی نا میدان کربلا میں کیا ہوا، خبر ہو جاتی، یزید تے 22,000 دا لشکر لیا کے بھی ابن زیاد نے خط پتہ کی لکھیا کوفے دے وچ بھیجیا، انہیں آکھیا اے جڑے 72 تن آئے نے انہاں دے مقابلے چ 22,000 بھی تھوڑے جے، بندے اور گلو۔ تے کو جواب کی آیا؟ انہاں کیا جے انیاں نال بھی نہیں آندے
اے قابو نہیں آندے تے پھر ہور پاویں ساری دنیا بھی آ جائے تے قابو نہیں آنا. اور واقعی بات یہی تھی. امام حسین کا سر سجدے میں نہ ہوتا تے کس مائی دے لال دی جرت سے امام کو شہید کر جاتا. خبر نہیں ملی جناب، خبر نہیں ملی. اور جب حضرت امام علی مقام نکلے تھے تو کوفیوں کے ان خطوں کی بنیاد پر آئے تھے. وہ جو وفاداری اور وعدہ نبھانے کے خط لکھے گئے تھے نا، اس بیس پر حضرت امام علی مقام اپنے اہل خانہ کے ساتھ نکلے تھے. اور کہتے ہیں جی وہاں پر صحابہ نہیں تھے. میں کہا اہل بیت کے افراد کتنے تھے؟ جی سارے اہل بیت کے تھے. میں کہا تاریخ غلط پڑھی ہے تم نے. وہاں 19 افراد تھے اہل بیت اطہار کے. مصطفیٰ کے خانوادے کے 19 تھے. 19 تو وہ باقی کون تھے؟ میں نے کہا صحابہ ہی تو تھے. وہ باقی صحابہ ہی تو تھے. یہ تم نہیں بتاؤ گے کیونکہ دل کالا ہے نا. دل روشن ہوئے تے نبی دے صحابی دی گل بھی کرے گا، اہل بیت دی گل بھی کرے گا محمد. اور پھر اسی بیس پر تو بات کہی جاتی ہے. میں نے کہا یہ بنیاد سمجھ. جو صحابی ہیں صحابی وہ نبی پاک کی سواری کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے. امام علی مقام کی شہادت کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ یہ تو کبھی آپ میدان کربلا کے واقعے کے بعد جب یہ قافلہ اہل بیت اطہار کا مدینہ پاک میں پہنچا تھا، جب یہ خبریں پہنچی تھیں، اس وقت صحابہ نے کیا کیا کہا تھا وہ تمہارے سامنے عرض کر دوں تو کلیجے پھٹ جائیں. حضرت امام زین العابدین نے منع کر دیا تھا. فرمایا اگر لڑنے کی بات ہی ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نادار نہیں تھے جو عام تاثر دیا گیا. ہائے حسین! میں نے کہا ہائے حسین نہیں، 22,000 کے لشکر کے سامنے علی کا پتر سینہ تان کے کھڑا رہا اور تو ظالم ہائے حسین کہہ کے حسینیت کے علم کو نیچا کرنا چاہتے ہو. ہائے حسین نہیں، واہ حسین! او 22,000 نو اکیلا کے مولا علی دی گلتے پیرا دے دیتا. میں نے کہا ہائے نہیں، او واہ شیرہ حسین! تیری ماں ورگی ماں کوئی نہیں تے تیرے ورگا پتر بھی قیامت تک کسے ماں نہیں جمنا. حسین ہائے حسین والے نہیں ہیں، واہ حسین والے. نہ بال کے بولو کدھرے کوئی سمجھ نہ آ جائے. انج نہیں سواد آئے تو پھر اگے ٹرنی نہیں تو گل ہی تھی رہ جانی. لاؤ نعرہ سارے، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین! زور نہ بول، کربلا کا شاہ حسین. میں اپنے بچیاں نو جڑے پڑھ دے نا جی، میں ایک دن کیا میں کہا نعرہ مارو جڑے پکھے لگن نہ ہلن تہاڈی آواز نہ. نعرہ انج دا ہونا چاہیے نا، جو نعرہ ہوتا ہے اندر دے جذبے دا اظہار ہوتا ہے. میں کہا نعرہ مارو پکھے ہلن. ایک بچہ جی 11 سال دی عمر ہے، حافظ قرآن ہے، تے کدی او دی تساں تقریر سن لو تو اگے تو استاد نو سدنا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. او بولیا وچوں کہن لگا استاد جی تسی نعرہ لواؤ نا، جے لینٹر نہ کمبیا تے گل کرو. میں کہ یہ خادم حسین رضوی صاحب کا فیضان ہے جس کو دنیا ناممکن کہتی ہے، جنہوں دنیا کہندے سن یہ تو ملیٹنٹ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، ہم گولیوں سے بھون دیں گے. میں کہا پتر وزیرآباد تو اگے خندقہ تو آڈے پیوں نو کھودنیاں پئیاں اس واسطے کہ جو آ رہے تھے وہ 22,000 یزیدی نہیں تھے، وہ 72 امام حسین کے قافلے والوں کے غلام آ رہے تھے. مٹھے نہ بولو خدا دا واسطہ جے بولو ذرا. تواڈی یہی چپ لے کے بہ گئی سانو. ہاتھ چکو سارے، ہاتھ چکو. لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ میاں یہ گندی سوچ ہو سکتی ہے، یہ گندی سوچ ہو سکتی ہے کہ نبی پاک کی آل کے بارے میں صحابہ کوئی معاملہ گڑبڑ کر رہے تھے. میں کہا نہ، سوچی بھی نہ. حضور کے صحابہ نے اہل بیت اطہار سے محبت کا حق ادا کیا ہے. ایک کوئی مثال دینا گل سمجھی اور اس دے کرنٹ نو محسوس کری. بندے دا میں نام بھی لے دینا کدھر کوئی اولا نہ رہ جائے. ایک صحابی رسول ہیں، میں نام لیتا ہوں ذرا جن کو یاد ہے کہ وہ کون ہے وہ ذرا ان کی محبت میں سبحان اللہ فرمائیے گا. نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہنا صحابہ وچوں جویں ہور نہ دل تے تیر ہوندے نے نا، تھوڑے سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا. او میاں جیسے ابو بکر کا نام تیر ہوتا ہے نا، مولا عمر کا نام تیر ہوتا ہے، عثمان غنی کا نام تیر ہوتا ہے، ابو ہریرہ بھی شجرے کنگھال کے رکھ دیتا ہے.
نو مولا علی دا نعرہ لان لگے کوئی مسئلہ کوئی نہیں. یہ تے حضرت ابو ہریرہ کا نام تو لے کے دیکھ ذرا. اور وہ محب اہل بیت تھے. کیسے تھے یہ مثال میں تمہیں بتانے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ 90 سال کے قریب عمر, مرض الموت, آخری ساماں, جسم کمدہ پیا, ہاتھ کمدے پین, بول نہیں سکتے. ایک خادم ہے جو خدمت کے لیے حاضر ہے, اشارہ کر کے فرماتے ہیں یہ کر دے, وہ کر دیتا ہے. ایک بندہ نا پتہ لینے آ گیا. اس بندے کا نام تھا مروان, اور یہ گورنر تھا مدینے کا. میں نے ابتدا میں یہ بات کہہ دی, جس کی اہل بیت سے صلح ہے ساڈی بھی اودے نال ہی صلح ہے. جس کی اہل بیت سے صلح نہیں ساڈا او ککھ بھی لگدا. جس سے امام حسن نے صلح کی ہے اودے نال کوئی لڑے تے او بھی ساڈا کچھ نہیں لگدا. ہم سنی ہیں. ہاں ہم وہ سنی ہیں کہ ہمارا مرنے کے بعد لاشا بھی یا حسین کہے گا, ہاں یا حسین بھی کہے گا, یا علی بھی کہے گا, اور حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت بھی کی بات بھی کہے گا. الحمدللہ. سنو جی کیا ہوا. حضرت ابو ہریرہ کے پاس یہ بندہ آ گیا مروان. یہ اتنا ظالم آدمی تھا نا, یہ اہل بیت کا بھی سگا نہیں تھا, صحابہ کا بھی سگا نہیں تھا. حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شہادت میں اس کا بڑا کلیدی کردار تھا. اس بندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مور چرا کے خط لکھ کے جھوٹا آپ سے منسوب کر کے بھیج دیا تھا, جس کی وجہ سے بلوائیوں نے مدینہ شہر میں حملہ کیا تھا. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس حملے کے پیش نظر اپنے دونوں بچوں کو, حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین پاک کو, حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا. میں تو آڈے ہوں دیا حضرت عثمان تے حملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مولا علی ہیں, اپنے بچوں کو عثمان غنی ذوالنورین کے دروازے پر جنتی جوانوں کے سردار پہرے دار بنا دیے. مولا علی پہرا دیا گیا, لیکن وہ آئے, انہوں نے اور راستے سے نقب لگائی اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. اور میری زبان اجازت نہیں دیتی, حضرت مولا علی نے بڑی سختی فرمائی اپنے شہزادوں پر. بڑے بڑے بادشاہ گزرے نے زمانے وچ, پر شہزادے حسنین کریمین ہی ہیں, اور کوئی شہزادہ ان کے مقابلے کا ہے ہی نہیں. بڑی سختی فرمائی حضرت مولا علی نے. میں نے کہا اگر تعلق خراب تھا تو سختی کیوں فرمائی؟ اگر تعلق خراب تھا, معاذ اللہ وہ غاصب تھے, تو سختی کیوں فرمائی؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر کیوں پھر سختی فرمائی شہزادوں پر؟ میں نے کہا یہ مسئلہ کوئی اور ہے میاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس جو آنے والا بندہ ہے نا یہ مروان, اس نے حضرت عثمان غنی کے قتل کی سازش میں بڑا گہرا یہ کردار ادا کیا. خیر یہ بندہ جب گورنر بن گیا نا جی مدینے کا, اب یہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا. یہ دیکھیں آخری دور ہے صحابہ کا. حضرت ابو ہریرہ بڑھاپے کے عالم میں ہے, مرض الموت ہے. مرض الموت اس بیماری نو اندن جس بیماری میں کسی بندے کا وصال ہو جائے, اس بیماری سے وہ نکل نہ سکے. تو مرض الموت میں حضرت ابو ہریرہ, وہ بندہ آ گیا اور آ کے جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا گاؤں میں دیہاتوں میں ایسی ایک گل کرنے آ بھئی چاچا مامے دا منڈا یا تائے چاچے دا منڈا اگر عیدگاہ دے وچ عید پڑھنی مل پین نا, اونج تے بھاویں شریکہ پٹدے رہن, لیکن کدے عیدگاہ چ سامنے آ جن نا تے چاروں نہ چار جفی پا ہی لیندے نے. تے نال جفی پا کے اگلے کان وچ تائے دا منڈا پتہ کی آندا ہے, او یار چاچا ساڈا فلانی پیڑی دا کیس چک لیندا نا تے ساڈے چ جڑی ہے کھیچے نہ بھی نہیں سی رہنی, اسی بہتا پراواں طرح رہنا سی, میں نہ مار دیں. وہ مروان نے بھی یہی کیا. حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کیوں نہ ان کا ایمان لوٹوں. اس نے ایک بات کہی, کہنے لگا ابو ہریرہ بندہ تو بڑا کمال ہے. جملے سننا, کہا بندہ تو بڑا کمال ہے. نبی پاک دے ایڈے فرمان روایت کیتے نہیں, کسی اور دے حصے چ نبی دی ایڈیاں حدیثاں روایت کرن دا شرف آیا ہی نہیں. اتنی حدیثیں روایت, بندہ بڑا کمال ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, نبی سے بڑی محبت ہے, نبی پاک کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے, بندہ بڑا کمال ہے. بس تیرے وچ نا ایک کمی رہ گئی ہے. اے سنی جوانو, اس بات کو نا دل میں جگہ دینا, اس گل نو نا گنڈ مار لینا ذرا. ہاں اینو بن نواجز مواظبت اس گل تے, اینو غور کرنا, اینو سمجھنا, اس نقطے نو دل وچ بٹھانا. حضرت ابو ہریرہ جو مرض الموت میں ہے, جب انہوں نے سنا نا یہ بندہ کچھ کہہ رہا ہے, کہنے لگا تواڈے چ ایک پیڑ ہے, بس وہ پیڑ کدھر مک جاندہ نا, جڑی کمی ہو نہ ہوندی نا, بندے تسی کامل سو. حضرت ابو ہریرہ نے نا اشارے سے پوچھا, کہا او مروان کیا پیڑ دیکھ لیا میرے اندر؟ اشارہ لگا کی ویکھے, کیڑا پیڑ ویکھ لیا میرے اندر؟ سنو, جن کی آنکھ ٹیڑھی ہوتی ہے نا, جن کا دل کی بات کر رہا ہوں جی, ہاں ان لباس تے نہ لے جانا, جن کا دل سیاہ ہوتا ہے,
اللہ مدینے لے جائے تو انو بولنا سیکھ جاؤ سنیو کدوں بولو گے. جن کا دل سیاہ ہوتا ہے ان کے دل کی میل یوں نکلتی ہے. اس نے کہا ابو ہریرہ بندہ تو بڑا چنگا ہے, تیرے چ بھیڑے وے جڑا 24 گھنٹے تو حسن حسن حسین حسین کردا رہنا ہے نا, اے مینوں گل چنگی نہیں لگدی. سنو سنیو اور دل میں جگہ دینا. حضرت ابو ہریرہ جو مرض الموت میں ہے, بدن نکاہت کا شکار ہے, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ایک لمحے میں. اور جب مروان نے یہ منظر دیکھا نا تو حیرت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا؟ حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور چارپائی سے ٹانگیں نیچے کی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جو ہاتھ ہلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور مروان سامنے کھڑا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے اودے موڈیاں نو پھڑیا, صرف پھڑیا نہیں جی, انہوں چنجوڑیا, ہلایا تے ہلا ڈلا کے پتہ کیا کیا؟ فرمایا مروان کان کھول کے گل سن لے, ابو ہریرہ زندہ رہیا وے نا تے نبی دی آل دی محبت وچ رہیا وے, تے جے مرے گا تے نبی دی آل دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا. یا حسین یا سیالکوٹ والے ہو, کلندر لاہوری کے قرب میں رہتے ہو تم. کلندر لاہوری کے شہر میں رہنے والے ہو, کلندر لاہوری کے شہر کے پڑوسی ہو. تے ان مٹھا نعرہ تو انو وارا نہیں کھاندا. جے کدی نعرہ سکھنا نا تو خوشبو لا کے آئیو کدھر میرے علاقے میں تو انو نعرہ دساں گے. نعرہ کس او اللہ کے بندے, نعرہ دل کے جذبے کا اظہار ہے. اینج پامبڑ نکلے بار تے منکر نو لگ بتا جائے. حضرت محمد مصطفیٰ کی آل کے محب صحابہ کا نعرہ کیسے لگایا کرتے ہیں, آل کا نعرہ کیسے لگایا کرتے ہیں. ایک باری ذرا ہاتھ چک کے نعرہ آوے, کربلا کا شاہ حسین, واہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. حضرت ابو ہریرہ, میں نے کہا ان کے دل میں میل ہوتا تو یہ جملہ کہتے جی, آخری سانسوں کی گواہی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ منکر عظمت آل مصطفیٰ کے سامنے, اور پھر کیسے کہا؟ میں نے کہا یہ غیرت ہوتی ہے. یہ صحابہ ایک بات بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے, اور جن کو تو مشاجرات کہہ کے صحابہ پہ زبان درازی کرتا ہے نا, وہ مشاجرات نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم وہ مشاجرات نہیں ہے. جن ہستیوں کو رب نے چنا ہے, رب نے باہم نفرتیں نہیں ڈالی, ساروں کے درمیان محبتیں تھی. اور محبت کی سب سے بڑی دلیل, اور اس دلیل کا مینار اگر دیکھنا ہے, حضرت امام حسن اور معاویہ کی صلح کو دیکھ لو تمہیں نظر. اور جو اس پر بھی اندہ ہے اور میٹھا میٹھا ہاپا پر کڑوا کڑوا تھو کرتا ہے, ساڑی پھر ادھے نال گل ہی کوئی نہیں. بابا جی فرمائیں سن پھر تسی مالکاں نو ہی پہ گئے, ہن تواڈے نال اساں کی گل کرنی جی, جو ہیں ہی مالک ہیں, جو کل جہانوں کے مالک ہیں. میں نے کہا صحابہ تو صحابہ ہیں, میرے مصطفیٰ کی آل کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اے نہیں چن لے اپنے اے جڑی نبی دی آل ہے نا اینو میں مننا ہے, اے باقیاں نو میں نہیں مندا جی. اینج نہیں, نبی کی آل کے ہر فرد پر ایمان رکھ. اور یہی امام محمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا. تو یہ میاں ہر مذہب کی ایک بیس ہوتی ہے. ہمارے مذہب کی بیس یہ ہے, اگر میرے مصطفیٰ کی سواری ہمار بن گیا ہے نا, تو کائنات کے ہر ہمار سے زیادہ عظمت والا بن گیا ہے, ہر سواری سے زیادہ شان والا بن گیا ہے, ہر سواری سے زیادہ. تو سوچ, جس کے کندھے پر خود مصطفیٰ سواری کر رہے ہوں. صحابی رسول کہتے ہیں نماز ہو رہی تھی, حضور نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے پڑھاتے نہ سجدہ ہو گیا لمبا. کہتے ہیں میں سوچیا کدھرے کچھ ہو نہ گیا ہوئے, کدھرے کوئی حادثہ تے نہیں ہو گیا معاذ اللہ. کہندن میں انج کر کے سر چکیا, جدوں میں ویکھیا نا حضور بدستور سجدے میں تھے. فرمایا کہ میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ دکھائی پڑا کہ امام حسین حضور کے کندھوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. حضور, میں نے کہا یہ ہیں امام حسین پاک. اور ایک گل بھی خدا کی عزت کی قسم ہے, حسین سے محبت کا حق تو امام محمد رضا ہی بیان کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے خالی ایک کو مان لو دوسرے کو چھوڑ دو. فرمایا جیسے حسین ہیں ویسے حسن بھی تو ہے نا. جن سے حسین کی لڑائی ہے انہوں نے جتی دی نوک تے بھی نہیں لکھ دے سننی, اور جن سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صلح ہے وہ ہمارے سر کے تاج. اسی طرح جس طرح اہل بیت اطہار کی نظروں میں ان کا مقام تھا, ہماری نظروں میں بھی ان کا مقام ہے. یہ میٹھا میٹھا ہاپا پر کوڑا کوڑا تھو, یہ ڈب کھڑبا مذہب کسی اور کا ہو سکتا ہے. سنیوں کا مذہب تو بڑا سیدھا جا ہے.
جس کو نبی کی نسبت حاصل ہو گئی وہ بے مثال ہو گیا. بولیے ذرا سبحان اللہ. وہ کیا ہو گیا جی؟ بے مثال ہو گیا. اس لیے مہربانی کریں جی، جب واقعہ کربلا سنیں نا، یا واقعہ کربلا پڑھیں یا صحابہ کے مشاجرات پڑھیں تو بنیاد ضرور یاد رکھ لینا، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. اور جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا، جب یہ جملہ کہتے ہیں صحابہ سارے عادل ہیں، تو مصطفیٰ کی آل کے افراد بھی انہی میں ہیں. فرق یہ ہے صحابہ فقط صحابہ ہیں، اہل بیت کو دوہری فضیلت حاصل ہے. اہل بیت کو دوہری فضیلت حاصل ہے. بس یہ بیس ذہن میں رکھنا. اس کے بعد جتنی تاریخیں پڑھنی ہیں پڑھ لو، اور جب تم پڑھنے کے لیے نکلو گے نا، یہ بنیاد اپنے ذہن میں رکھ کے تو پھر گمراہ نہیں ہو سکو گے. اور جب ان ہستیوں کو اپنے برابر میں لا کے کھڑا کر دو گے نا، ان کی عظمت کی بنیاد کو ہٹا دو گے، تو پھر تمہیں ابو بکر بھی برداشت نہیں ہوں گے. ہاں، پھر تمہیں ابو ہریرہ کا نام بھی تکلیف دے گا، پھر عمر فاروق کا نام بھی چبھے گا، پھر عثمان غنی کا نام بھی تکلیف دے گا، اور پھر تم حضرت امام حسن مجتبیٰ سے بھی ہاتھ کھینچتے ہوئے نظر آؤ گے. ہاں، پھر آل بھی اپنی مرضی کی لے کے نکلو گے. اس لیے سنیو، گزارش یہ ہے، نبی کے صحابہ کو ماننا ہے تو سارے صحابہ کو ماننا ہے. ہاں، یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ نبی کے صحابہ کو ماننا ہے تو کتنوں کو ماننا ہے؟ سب کو ماننا ہے. اور نبی کی آل کو ماننا ہے تو بھی ساروں کو مان لینا ہے. بس رکاوٹ کوئی چھوڑنی نہیں ہے. ہاں، بولو بولو بولو. اور یہ فیصلہ جی صرف حدیث پاک کا نہیں ہے. بندہ کو مطلب کل نو تو انہوں کو کہہ چھڑے جناب یہ حدیث شریف جامع ترمذی کی بتا دیا کہ اللہ نے چنا ہے، تو میں نے کہا جلے اس حدیث کے بارے میں تو کلام کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تو کوئی جرح نکال لے، ہو سکتا ہے کسی راوی کو ضعیف کہہ دے، کسی کو متروک کہہ دے، کسی کا حافظہ کمزور کہہ دے، لیکن اللہ کے قرآن کی تصریح کو تو نہیں نہ جھٹلا سکتے ہو. رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں لائے، فرمایا پہلے والے عظمت میں زیادہ ہیں، لیکن ہوں پہلے والے یا بعد والے. فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، فرمایا میرے رب نے ساروں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. رب تے آندا سارے ہی جنتی، کہ تو تکڑی لے کے بیٹھا رہے ہے. اس کو میں نے ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا، اس کا نام لینا ہے، اس کا نہیں لینا. میں نے کہا نہیں، جو نبی کے ہو گئے ہیں ان سب کا نام لینا ہے. جو نبی کی آل ہے ان میں سے ہر فرد کا نام لینا ہے. وہ زمانہ تو وہ زمانہ تھا، حسین پاک کا زمانہ تو حسین پاک کا تھا، حسن پاک کا زمانہ تو حسن پاک کا تھا. خدا کی عزت کی قسم، یہ صدیوں بعد بریلی کے شہنشاہ نے ایک سید مزدور کے قدموں میں مجدد ہوتے ہوئے اپنی دستار نہیں رکھ دی جناب. جو پالکی جس نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی اٹھائی تھی، اور دستار رکھ کے جب وہ مزدور تھے، ہے آل رسول تھے، مزدور تھے، پر آل رسول تھے. امام محمد رضا کو پالکی کے اندر بیٹھے خوشبو آ گئی. میں تیری رگوں میں مجھے اہل بیت اطہار کے خون کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. میں تم میں سید کون ہے؟ مزدور لجاتے ہوئے آگے آئے، سید زادے. کہا حضور میں ہوں. آپ نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے پگ میری تواڈے قدماں وچ، کدھرے نانا جان نو جا کے شکایت نہ لا دینا. احمد رضا تواڈے موڈیاں تے سواری کرن واسطے تے نہیں سی آیا، ہم تو آپ کے نالین سیدھے کرنے والے ہیں. انج کرو، مہربانی کرو، مینوں معاف کر چھڈیو. اس نے کہا سرکار تسی علماں والے ہو، اسی تانوں بخشیا. آپ نے فرمایا انج گل نہیں بننی، ہن تسی پالکی چ بہو گے، احمد رضا موڈا لاوے گا. میں مزدوراں دے نال پالکی چکاں گا تاکہ احمد رضا کے نام لیواؤں کو بھی پتا ہو او میاں اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا تو امام احمد رضا کا نہیں ہے، بعد والیاں دا کیویں ہو جائے گا؟ اہل بیت کی محبت ہماری ایمان کی بنیاد ہے، اساس ہے، لیکن ادھوری محبت نہیں میرے میاں، پوری محبت کرنی ہے. کتنی کرنی ہے جی؟ پھر بولو کتنی کرنی ہے جی؟ پوری. جیڑا سید صحابہ دی عظمت بیان کرے اسی جی سید ہی نہیں مان دے، میں کہ انج نہیں ہوندا. ہاں 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 بولو. اور جلیو مسئلے ایدوں جٹکا مسئلہ تے ہورے کسے مولوی نہ تانوں سنایا ہوئے جیڑا میں پہ سنانا. میں تحقیق والے پاسے تے جاندا ہی نہیں پیا، تانوں موٹیاں گلاں سمجھا گیا. او میاں خدا کے واسطے سے جو صحابہ کرام کی ہم جی سید نہیں مانتے. میں کہا کیوں جی؟ کیونکہ صدیق اکبر کی شان بیان ہوتی ہے. امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ جلد 14 میں فرمایا، آپ نے فرمایا سید اگر تفضیلی بھی ہو تو تعظیم نہیں جاتی. یہ امام محمد رضا ہیں. فرمایا آخر حد تک جب تک کہ کفر طاری نہ ہو جائے، فرمایا سید کی تعظیم کرنی ہے. کہا جی بے نمازی ہوئے، فرمایا پاویں بے نمازی ہوئے تیریاں پڑھیاں نمازاں نالوں بھی سید دی شان بہتی ہے. مرضی دا سید ہوئے تے مننا ہے، دوسرا نہیں مننا. میں کہ یہ آل سے محبت نہیں ہے.
جن کو آل سے محبت ہوتی ہے نا وہ مزدور بھی دیکھ لیں تو قدموں میں سر رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. ایسے نبی کی آل سے محبت کرنی ہے. اور حضرت امام علی مقام کے واقعہ کربلا کو اسی تناظر میں دیکھنا کہ جہاں ہزاروں کا لشکر تھا وہاں علی کا بیٹا سر ایسے اپنا کلہ تان کے کھڑا رہا. علی کا بیٹا چھاتی تان کے کھڑا رہا. علی کے بیٹے نے اپنی پگڑی کا ترہ نیچے نہیں کیا, جھکے نہیں. اور تم نے تو امام حسین کا جو تعارف کروایا ہے جی وہ انہوں نے کہا جی پانی دے دو, ہم تو پیاس سے, ہمارا تو حال برا ہے. اور نانا اللہ کی عزت کی قسم ہے کائنات دا کوئی محقق گل ثابت نہیں کر سکتا امام حسین پاک نے یزیدیاں کو پانی منگیا ہوگا. کس حسین کی بات کرتے ہو؟ امام علی مقام کا مرتبہ تو یہ تھا شدت پیاس کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلایا. وہ ہاتھ نہیں پھیلایا, یہ بات ذہن میں رہے. اور جو تمہیں بتاتے ہیں وہ مظلوم تھے, میں نے کہا نہیں مظلوم نہیں تھے, یہ رب کی رضا کو مان کر بیٹھے ہوئے تھے. جب 113 زخم حضرت امام علی مقام کے بدن پر لگ گئے نا, ایک میں نے جملہ سنا ایک عالم کا, ایک خطیب کا, خدا کی قسم کلیجہ دہل جاتا ہے یہ جملہ سن کے. لیکن ہم ہائے کہہ کے امام حسین کا ذکر نہیں سنتے, ہم واہ حسین کہہ کے حسین کا ذکر سننے والے ہیں. ہم ہائے وائے کرنے والے نہیں ہیں, ہم آہو بقا والے نہیں ہیں. ہم سینہ تان کے یزیدیوں کا مقابلہ کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بات کہنے والے ہیں. وہ اگر حسین تھے تو اسی بھی خادم حسین دے منن والے ہیں. ہاں, جو حسین کے اصل خادم تھے جنہوں نے کردار حسینی ادا کیا, کیا تھا؟ وقت کی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. میں کیا 10 ہاں کنے اکھاں چکھاں پائیاں سن. یہ تو تمہیں فیض آباد بھی بتائے گا, یہ تمہیں وزیر آباد کا چوک بھی بتائے گا, سادوکی کے چوک میں گرتی ہوئی لاشیں بھی تمہیں یہ جواب دیں گی, تمہیں ایم اے او کالج لاہور کے اندر گرتی ہوئی لاشیں بھی یہ جواب دیں گی. لیکن کسی نے ہائے نہیں کہا. ہمارے ناروال کے ایک نوجوان محمد وحید حسین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, 23 سال کا نوجوان حافظ قرآن, جب اس کا لاشا گھر آیا نا, میں اس وقت ضلع کا امیر تھا, ابھی تو میں خادم ہوں, ایک کارکن کی حیثیت سے ہوں, تو ضلع کا امیر تھا. ساڈے دل چ ڈر اے آیا, اساں آکھیا جی منڈا شہید ہو گیا, وڈا منڈا گھر وچ, تے ہے بھی سادہ جے ذمہ دار جے بندے نے نہ ہوے اسی جائیے سانو لمیاں ہی پا لین. ہم انسان ہیں نا جی, بشر ہیں, خیالات تو آ ہی سکتے ہیں کیونکہ دور بڑا جدید ہے اور عجیب ہے. میں اسی بڑا دل تھام کے انہاں دے گھر پہنچے جدوں آپ دا جسد خاکی آیا نا جی لاہوروں, ہیں جی, تے اسی استقبال کر کے جدوں گھر پہنچے نا تے اے پگاں شگاں لائیاں ہوئیاں سن, سادہ جیاں ٹوپیاں پائیاں ہوئیاں, تے جا کے اساں انہاں دے والد صاحب نوں ملے. سادہ جہا بندہ جی, جویں عرف وچ اسی آنے جٹ ذمہ جہا بندہ, کوئی پڑھیا لکھیا نہیں. تے انہوں جدوں اساں ملے, انہوں سینے نال لایا تے اودے سینے لگے, اسی میں ایک جملہ انہوں کہہ بیٹھا, سارے واری واری پہ ملدے سن. میں ایک انہوں جملہ کہہ, میں کہا جی پھر جویں رب دی رضا, پھر ہیں جی کوئی گل نہیں, پھر دکھ ہے تے کوئی گل نہیں. انہیں نا مینوں انج کر کے پھڑ کے نا پراں کیتا, میں کہنے لگا مولوی مینوں گل دس, میرے متھے تے کوئی وٹ ویکھیا ہی؟ میں کہا یہ حسینیت ہے, ہاں یہ حسینیت ہے. امام کا نام لینا اور ہے, وقت کے یزید کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا اور ہے. کہنے لگا جی کو وٹ ویکھیا ہی؟ میں کہا جی نہیں ویکھیا. بولو بولو بولو, خدا دا نام جے بولو ذرا, ایسے نعرے تے کنجوسی نہ کریا کرو. واہ حسین. میں ایک منٹ جی, ایک منٹ, انج نہیں, بس بڑی ہو گئی, تساں اپنی مرضی کر لئیے, بڑی تہاڈی مہربانی, تقریر میں مکا چھڑنی ہے. تو جے تساں نعرہ نہیں نہ لایا جن نے مینوں قرار دینا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ساری رات اج بیٹھے رہنے ہیں. کی خیال؟ تو پھر میں دعائے قنوت تو لے کے پھر ساریاں دعاواں بھی سننا تواڈے کول. کی خیال؟ او اللہ کے بندے اج بھی نعرہ نہیں جلانا تے کدوں لانا جی؟ اے زور کدے واسطے سنبھالنا جی؟ ہیں او وقت دا اتنا بڑا امام ہو کے امیر المجاہدین, خدا دی قسم جدوں فیض آباد گئے سن اسی 19 گھنٹے میں بابے دا ہاتھ ایتھوں نیواں نہیں ویکھیا. 19 گھنٹے مسلسل جڑے سفر دے دوران, اے 19 گھنٹے پتہ کیڑے کڈن, اے بالتحقیق گل ہے, نماز پڑھن اور کھانا چھانا کھان تو علاوہ جتنا سفر گزریا میں بابا جی نو ستیاں بھی نہیں ویکھیا. 19 گھنٹے ہاتھ اے نہیں کہ کرسی تے پاویاں نال انج کر کے ہاتھ رکھے ہون تے انج کر رہے ہون, نہیں, انج اتے ہاتھ 19 گھنٹے انج ہاتھ رہے. میں کیا وہ بوڑھا بابا ہو کے بھی, معذور ہو کے بھی اودے ہاتھ نیویں نہیں آئے, تے ملت دا جوان آکھے میں حسینی ہاں تے ہاتھ بھی نہ نبی دی عزت بارے چک سکے.
جو یہ سیاسی نعرہ سمجھتا ہے اس سے تو بات ہی کوئی نہیں ہے. میاں لکم دینکم ولی دین ہے. پھر تیری اپنی مرضی ہے نا. ہجے بھی تینوں کھلیاں اکھاں نال میدان کربلا دے یزید اور اج دے یزید دا فرق معلوم نہیں ہویا. اجے بھی حسین اور خادم حسین دا فرق معلوم نہیں ہویا. تو پھر پتہ نہیں کدوں ہونا ہے. اور میاں ایتھے ہاتھ چک تے سینے دا ٹل لا کے امام علی مقام دی عظمت نو خراج تحسین پیش کرن واسطے نعرہ مار کربلا کا شاہ حسین. وہ ایڈی زور دی واہ حسین کہہ کہ اے جگہ اے مسیت اور اے دا اردا گرد گواہ ہو جائے تے قیامت والے دن بھی آکھے انہیں چاچے مامی ال ویکھ کے نعرہ نہیں ماریا, حسین ابن علی دی عظمت ویکھ کے نعرہ ماریا ہے کربلا کا شاہ حسین. زور لا جی ہن لا نعرہ جنیا ذرا تہاڈی آواز سننی میں. ہاتھ چکو ذرا. واہ واہ حسین. نعرہ حیدری دب کے مولا علی دا نعرہ ہے. انج مٹھا تو نہیں نا. لی حیدر انج نہیں کرنا. مولا علی کا نام بگاڑنا نہیں ہے. علی مولا علی دا نام آوے تو منکر دا کلیجہ دھک کر کے رہ جائے. مولا علی دے منن والے آگئے. نعرہ حیدری لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر کانپ جاتا تھا. میں کہ کربلا نو سمجھ نہیں تے فیض آباد نظر کار ذرا نظر مار ذرا فیض آباد وردیاں گولیاں وچ حسین ابن علی دی طرح سینہ تان لینا ایک خادم حسین دے ہی کم ہے. حسین کا خالی نام لینے سے بندہ حسینی نہیں ہوتا, حسینی کردار ادا کرنے سے بندہ حسینی بنتا ہے. تے گلاں سمجھ آ گئیاں اوکھیاں تے نہیں سن کدھرے اور بولو تے صحیح. ہن پیغام یہی ہے حضرت امام علی مقام پر کہ آپ کی یاد میں آنسو بہانا, یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, یہ سعادت کی بات ہے. ہر بندے کو آنسو نہیں آتے امام حسین کی یاد میں. ہر بندہ اہل بیت کی محبت میں آنسو نہیں بہا سکتا. یہ اللہ چنید ہاں گلیسرین لا کے کڈے ہون نا او آنسوਆਂ دی گل نہیں, یا دل کے غم کی بات ہے. لیکن غم جو ہے نا وہ ہائے کہہ کے نہیں واہ کہہ کے ہے. واہ او واہ 22,000 دے سامنے حسین اکلے. واہ واہ سوچ امام حسین نے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا. آج کا اس نام نے آج یہ کو بندہ کہ ہم سے بڑا حسینی کون ہے, تو میں نے کہا پھر ختم نبوت پہ پیرا کیوں نہیں دیا. پھر جب حضرت نبی پاک علیہ السلام کی آل کو جو لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین پاک کو باغی کہہ کے کتابیں چھاپ رہے, ان کے سامنے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں بات کرتے جی؟ جب صحابہ کرام کی عظمت پر بھونکا جاتا ہے زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ ظالموں حسینی کردار نبھانا سیکھو. اور حسینی کردار نبھانے کے لیے ایک ہی شرط لکھی ہے امام محمد رضا نے. آپ فرمایا کہ جو وقت کے یزید کا ڈر دل میں رکھے حسینی ہو ہی نہیں سکتا. جو وقت کے یزید کا ڈر رکھے حسینی نہیں ہو سکتا. آج کے وقت کا یزید وہ ہے جو مرزائیوں کو بہن بھائی کہہ رہا ہو. آج کے وقت کا یزید وہ ہے جس کو خاتم النبیین کا لفظ بھی پڑھنا نہ آئے. آج کا یزیدی وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے غلاموں کے سینوں پر گولیاں برسانا فخر سمجھتا ہو. آج کا یزیدی وہ ہے جو 90 سال کے سید کو اٹھا کے جیل میں پھینکے اور ڈنڈے مار مار کے شہید کر دے. آج کا یزیدی وہ ہے جو امام حسین کا نعرہ لگانے والے کو باغی کہہ رہا ہو. آج کا یزید وہ ہے جو تاجدار صداقت کو کفر کے فتوے دے رہا ہو. اور میں نے کہا آج کا یزیدی وہ ہے جو امریکہ کے بارے میں کہے beggars can not be choosers, ہم بیکاری ہیں نا, ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور میں کہ جو امریکہ کے غلام ہیں وہ یزید کے حامی ہو سکتے ہیں, حسین کے حامی کل بھی حسین کے غلام تھے, آج بھی حسین کے غلام ہیں. ڈر اپنے دل سے ختم کریں, یہ معاشرہ بدلیں. خدا کی عزت کی قسم یہ معاشرہ بدلنے کی لوڑ ہے. اب ضرورت ہے مفادات کی سیاستیں چھوڑیں, رشتہ داریوں کی سیاستیں چھوڑیں. میرے والد صاحب بھی عالم دین ہے جی, ہاں میرے تائے بھی عالم دین ہے, میرے چاچے بھی عالم ہیں, میرے سارے مامے بھی عالم ہیں, میرے تایاں چاچیاں مامیاں خالاواں دیاں اولاداں بھی عالم ہیں, اگوں انہاں دے بچے بھی حافظ ہیں. تے میرا نانا حضور نائب محدث اعظم پاکستان مولانا ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سمندری والے. بعض پرانے بندیاں نا تے سنیا ہونا ہے جی, لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے میرے والد صاحب سخت مخالف تھے
ایسی دو ہی ਭਰਾਵਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ, ਦੋ ਹੀ ਭਰਾ। 4 ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ حضرت امام علی مقام دی برکت نال میرے رب نے سارے ہی کم پار لا چھڑے. بڑے سخت مخالف سن میرے والد صاحب, عالم دین ہے, مخالف تھے, کہا کیا کرتے ہو تم, امن کی بات کرو, امن سے رہو, تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے. میں نے کہا جب امام علی مقام کی عظمت کی بات آ جائے تو تبلیغ نہیں, میدان کربلا میں جانا بھی پڑتا ہے نا. جی پھر وقت آیا جناب, 4 سال مسلسل اساں جی کدی بھی مخالفت بھی کر دے رہے, اساں سر نہیں چکیا. ہاں بحثیت بیٹا ہوندے نا سر انج ہی رکھیا, اساں کہ ٹھیک ہے جی تسی نہیں مانتے کوئی گل نہیں, اساں تہاڈی بےد بھی کران گے, یہ بھی نہیں ہوئے گا. جیلوں چ گئے, اڈیالہ جیل تو لے کے ناروال ڈسٹرکٹ جیل تک تقریباً 11 جیلاں اے پورے پاکستان دیاں. میں فقیر پھر آیا, کسی چودھری کول کدی مچل کے بھی نہیں منگے. تو میرا اس کائنات وچ نہ کوئی پلاٹ ہے, نہ دکان ہے, نہ مکان ہے, کوئی شے بھی کوئی نہیں. تو وڈے چودھریاں نال تے اسی اونج بھی پرے پرے رہنے ہاں, ساڈیاں یاریاں ہیں نہیں, کوئی نہیں ہے. اگر ہیں تو محمد عربی دے غلاماں دے نال ہیں. تو پھر ایک وقت آیا جی, اساں سر جھکا کے رکھے, اساں کہ ٹھیک ہے جی نہیں مندے, کوئی نہیں, وقت آئے گا. میرا مالک ہے جڑا دل بدل دیندا. 6 مارچ نو میرے کول قبلہ امیر المجاہدین دے لخت جگر تشریف لے آئے, تو میرے ابا جی نا بیٹھے بیٹھے رون لگ پے. وہ کدھر ریکارڈنگ شاید تمہیں یوٹیوب تے لب جائے, اہل سنت کانفرنس 6 مارچ 2022 لکھو گے آ جائے گی. میرے والد صاحب بیٹھے بیٹھے رون لگ پے. انج نا اچانک سپیکر پھڑیا, پھڑ کے کہنے لگے, روندیاں روندیاں ایک جملہ بولیا, بڑے جذباتی ہو گئے. کہنے لگے میں اج تک انہاں دی مخالفت کردا رہا, اپنے دوواں بچیاں دی, اور میں اج میں اے لبیک والیاں دے سامنے کہہ رہا, میرے دوویں پتر رسول پاک دین واسطے وقف ہو گئے. اج لے جاؤ, مینوں انہاں کولوں کچھ نہیں چاہیے, اے حضور دے دین واسطے وقف ہو گئے. میں کہا یہ حسینیت ہوتی ہے میاں. اس لیے مہربانی کریں جناب, اپنے مفادات چھوڑیں, ہاں ذاتی مفادات چھوڑیں. حسینی کردار اگر نبھانا ہے نا, تو امام حسین نے جس دین کا نظام بچانے کے لیے میدان کربلا میں قربانی دی ہے نا, اس قربانی پر اگر پیرا دینا ہے تو اس وقت وطن عزیز پاکستان میدان کربلا سے کم نہیں ہے. اس کے تخت پر محمد عربی کے نواسے کا فیضان, حضور کا دین آنا چاہیے. اس کے لیے آپ حضرات اپنا حصہ ڈالیں. ساڈے بندے کہندے ہوندے نے, وہ مولوی تہاڈی ہوا نہیں بنتی, وہ ووٹ تو تہاڈے دے ہی چھڑیے. میں کہنا ہوا بنے نہ بنے, جے ہوا ویکھ کے ووٹ دینا تے نیری چڈن والے چھاپراں تے ساڈے چ کی فرق رہ جائے گا. وہ بھی تے ہوا دے دوست تے جاندے نا. علامہ اقبال نے فرمایا, وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. میں کہ اونج تے یزید دے ووٹ بہتے سن, پر حضرت حر دا چرچا اج بھی ہو رہا. او 22,000 یزیدیاں چ ہو رہے, کسی نو نام ہی نہ پتہ ہوئے انہاں چ کیڑے کیڑے بڑے بڑے انہاں دے شاہ سوار, انہاں دے نام ہی کوئی نہیں جاندا. حضرت حر کو آج بھی محمد عربی کا غلام یوں سر تسلیم خم کر کے این سلوٹ مار کے اپنے دل نال خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اے نہیں ویکھنا کنے بندے نے, بندے گن کے نہیں جائیدا, معیار ویکھ کے جائیدا. کئی لوگ اپنی ذاتی تعلقات, ذاتی رشتہ داریاں, ذاتی معاملات دی وجہ تو ہو رہے کنیاں لڑائیاں لئیاں. ایک لڑائی رسول پاک دے دین دی خاطر تے لئیے نا, دین دے حملہ آوراں دے نال. مہربانی کرو سر, ایسی نہیں آندے سانو تساں ووٹ دیو نا, اپنے بندے چنو, خود میدان وچ اترو. میاں حضور کے دین پر پیرا دینا ہے. خالی حسین حسین کرنے سے حسینیت نہیں ملے گی. ہاں امام حسین کے کردار کو بھی اپنانا پڑے گا, پھر حسینیت ملتی ہے. اور وہ کردار یہی ہے, وقت کی یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دو جو کلمہ حق ہے. اب اگر نہ امام علی مقام اگر ایک لمحے واسطے صرف ایک رکا ماڑا جہا لکھ دیں دے, ایک ماڑا جہا رکا, وہ ٹھیک ہے میں قائل ہوں میں کر لاں گا, مینوں مہلت دے دیو تھوڑی جی, میں بیعت کر لاں گا, بس رکا لکھ دے, بیعت نہ بھی کر دے, دسو جی ساریاں جاناں بچنیاں سن کہ نہیں, بچ جانیاں سن نا. امام علی مقام نے فرمایا یہ وقت جو ہے حکمت کا نہیں ہے, یہ عظیمت کا ہے. ہاں وہاں امام علی مقام تے پھر قیامت تک مثال بن جانی سی نا, کہ جو حکمت کے تحت پھر تقیہ کر کے نکل جانا جائز ہے. میں نہیں, تقیہ یہاں نہیں ہوگا, یہاں جو بات ہوگی کھری ہوگی. اور امام علی مقام نے فرمائی ہے, یہ مجبور محض ہو کے نہیں فرمائی, میرے امام نے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے فرمائی ہے یہ بات. اور جب 113 زخم آپ کے, میں نے وہ جملہ سنا تو بڑا حیران ہو گیا. امام علی کا جی امام علی مقام کے جسم میں 113 سوراخ ہو گئے, 113 سوراخ ہو گئے, نیزے, تیر, نہ جانے کس کس شے کے زخم تھے امام علی مقام کے بدن پر. اور جس وقت میرے امام زمین پر تشریف لا رہے تھے نا, تو اس وقت حضرت امام علی مقام نے یہ نہیں کہا اے اللہ کی ہویا. امام علی مقام نے آسمان کی طرف, رب کی کبریائی کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہا,
اے اللہ حسین تجھ پہ راضی ہے، تو حسین پہ راضی ہے. یہ کردار ہے حضرت امام حسین کا. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا مشکلات کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، نکلنا ہمارا کام ہے. رب وہاں سے مدد بھیجے گا. خدا کی عزت کی قسم جتوں اسی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ میرے پاس کتاب الشفا موجود ہے. اس کے اندر خراسان کے ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہوا ہے. وہ بادشاہ تھا اور اس نے ایک دفعہ حضرت امام قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں وہ بندہ ایک پہاڑی پر چڑھا تھا، بڑا فوج تھی، لشکر تھا اس کے پاس. وہ بادشاہ کھڑا ہو گیا اوپر اپنے ایک پہاڑی کی چوٹی پہ. اس نے دیکھا اتنی بڑی فوج ہے میری. اس کے دل میں نا خیال آ گیا. اس نے اس خیال کی وجہ سے جب وہ مر گیا نا جی بادشاہ، اس کو خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کیا بنا؟ ما فعل اللہ بکا، تیرے نال کی سلوک آیا؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا. کہا تم بھی بخشیا گیا ہے، تیرے کام تے ادھر ادھر والے بھی بڑے سن، بڑے سے نقصان بھی تم نے کیے ہیں، تو بھی بخشا گیا. کہنے لگا ہاں. کہا جی وجہ کیا بنی؟ کہا وہ جو میں نے تمنا کی تھی نا. فرماتے ہیں وہ پہاڑی پہ چڑھے تھے اور چڑھ کے جب لشکر کی طرف دیکھا نا تو تعجب کیا. کہنے لگے بڑا میرا ایڈا لشکر ہے. بس دل میں خیال آیا کاش میں سونے محبوب دے زمانے چ ہوندا، اے لشکر میرے کول ہوندا. حضور فرماندے چلو بھئی بدر جانا ہے تے میں لشکر لے کے حضور دی مدد واسطے بدر چ جاندا. امام حسین فرماندے چلو بھئی کربلا جانا ہے، میں سارا لشکر لے کے کربلا جاندا. پر میں بس اے تصور اے نیت بنن دی دیر سی، اے میں کاش کیتا تاج کاش انج ہوندا. پر میں بس اینی نیت دی وجہ تو اللہ نے میرے سارے ہی گناہ معاف فرما چھڑے. کہ آج اسی نیت نہیں کر سکتے جی. ساڑھے زور بازو، ساڑھے رشتہ دار، ساڑھا مال، ساڑھی اولاد کیا حضرت امام علی مقام دے مشن تے قربان نہیں ہو سکتے نے. اس واسطے کدی مال نبی دے دین دی راہ تے خرچ کر دیا نہیں چکنا. ہاں کدی اولاد دین دیا نہیں چکنا. ہاں قربانی ہو جائے قبول ہو جائے تو بڑی گل ہے. یہ تے مالکاں دی گل ہے نا. ہر قربانی بھی مالک قبول نہیں کر دے. ہر بندہ ممتاز قادری تے نہیں نہ ہو سکتا، ہر بندہ غازی علم الدین تے نہیں نہ ہوندا. اوتھے علامہ اقبال ورگے بھی ترس گئے نہ کہ واہ اسی گلاں ہی کردے رہ گئے، او ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. تے سرکار ساری تقریر گفتگو دا نتیجہ اے وے حسینی کردار نال بھی بننا ہے. بنو گے انشاءاللہ. نبی دے صحابہ نو مننا ہے تے ادھیاں نو مننا ہے کہ ساریاں نو مننا ہے؟ پھر اچھی بولو کنہاں نو مننا ہے؟ پھر نعرہ مارو ہر صحابی نبی. ہاں یہ قرآنی نعرہ ہے، ہر صحابی نبی. ہاں اور نبی کی آل کو ماننا ہے تو حضور کی ساری آل کو ماننا ہے. پھر خالی حسین نہیں، امام حسن کا بھی نام لینا ہے. امام حسن کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے. پھر ان کے قصیدے بھی پڑھنے ہیں، ان کی شانیں بھی بیان کرنی ہے. اور پھر اینڈ پہ یہی کہنا ہے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو نہیں. مومن بننا تے پورا بن، ادھا ادھورا نہیں. کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سنو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے شیطان والے کام نہ کرو. کو بندہ بھی نہ روس پوے ہو رہے سانو کہہ رہے ہیں میاں یہ قرآن کا ترجمہ ہے. اللہ فرما رہا ہے، رب نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرنا. انہ لکم عدو مبین، یہ تجھے سہانے خواب دکھا کے نا تیرے سے کھلی دشمنی کر رہا ہے. اگر تو سچا ہے تو پورے کا پورا اسلام کو مان. ان ہستیوں پر بھی ایمان لا جن کو نبی پاک نے اپنی صحبت سے فیض یاب کیا ہے، اور ان کو بھی مان جن کو رسول اللہ نے اپنی تربیت میں، اپنے گھر میں، اپنے اہل بیت قرار دے کر اللہ سے فضیلتیں دلوائی ہیں. اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. تے لبیک والےاں دے ساتھ دیو گے انشاءاللہ؟ بولو ذرا. میں رینڈملی یہ گل کر رہا ہوں، کسی بندے نو شاید بری بھی لگے. مینوں بعض بندے کہندے بھی ہوندے مولویاں نو کی لوڑ پئی مسیتے بہ کے ووٹ کر دین. میں کہ نہیں کردے یار، اسی چلو مسیتے بہ کے نہیں کردے، تو دس کتے کریے؟ شراب خانے ٹر جائیے؟ کی خیال ہے دسو؟ پھر پب چ چلے جانے جتنے کوئی ڈانس ٹوس ہوندا اوتھے چلے جانے. اللہ کے بندو ممبر پر بیٹھ کر ہی حضور کے دین کی بات ہوتی ہے. ہاں ہم تم سے بابا جی یہ فرما گئے گل، بابا جی فرماندے نے اسی سارا کچھ بن بھی گئے نا، اے توتیاں ساڈے موڈے تے ہونیاں، اے کاٹن دیاں پگاں سر تے اساں مسیتے بہ کے نبی دا دین پڑھاندے ہی نظر آواں گے تانوں. جے تسی ویکھو گے نا ساڈے کول مہنگی چادر آ گئی تے تانوں حق بندا ہے. جے فاروق اعظم کولوں پوچھیا جا سکدا ہے تے مولوی کو بھی پوچھیا جا سکدا ہے دس تیرے کول چادر کتھوں آئی. کدی اپنے ایم این اے ایم پی اے چھڈو، کونسلر تے چیئرمین کو بھی کدی پوچھیا تیرے کو دولت کتھوں آئی بھائی؟
عوام دا فنڈ کدھر گیا؟ اس لیے مہربانی کرو، سود اے ساڈیاں گورنمنٹاں سود تے چل دیاں پیاں، یہ کول جان چھڑانی، اور یہی حسینی کردار ہے۔ وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑیں گی۔ جتھے بڑے بڑے جھک گئے نا زرداری ورگے اور بیگرز کین ناٹ بی چوزرز کہن والے، اوتھے جناب اساں جڑے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے بھی لمے پے گئے سامنے ہیں، انہاں دے مقابلے دے اندر رسول اللہ دے دین دے خدمت گزاراں حسینی کردار ادا کرنا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اسی کدی نہیں آئے اس پاسے، لیکن آ گئے ہیں تے ہن ہٹاں گے نہیں مالک دے فضل نال، کیونکہ بابا جی کہہ گئے بچیو اسی تواڈے گاٹے لگ گئے ہیں، اسی تواڈے گاٹے۔ میں لگا جی پڑھن نظم، اس تو بعد تساں نعرہ مارنا ہے تے ایمان تازہ کرنا ہے، یار زندہ صحبت باقی، تے حضرت امام علی مقام دا نا ہائے کہہ کے نہیں لینا، واہ کہہ کے لینا ہے۔ وقت تھوڑا ہے کام زیادہ، زخم تو اپنا ہے اب بھی تازہ، اٹھو جگاؤ تم دہر کو، خطرہ لاحق ہے اب فقر کو، کیا کرو گے جوانیوں کا وہی دنیاوی ریشہدانیوں کا، کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے اور بنائے نبی کے خاکے، پھر بھی سنی تو سو رہے گر، پھیل جائے گا ہر طرف شر، اٹھ میدان عمل میں آ جا، وہ نور بن ظلمتوں پہ چھا جا، حبیب داور شفیع معاشر، پلائیں گے ہم کو جام کوثر، تو آؤ نہ جانوں کو وار دے ہم، پھر قرض پچھلے اتار دیں ہم، ہاتھ میں لے کے سیف حیدر یزیدیوں کے اتار دیں سر، اور زمین کا کرتاس پاک کر دیں، مرزا گیری کو خاک کر دیں، جو پردہ شان نبی پہ آئے ایسے پردے کو چاک کر دیں، جو سنیوں ہی سے لے کے کھا لیں اور نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، ایسے کتوں کو مارنا ہے، اپنے گھر کو سوارنا ہے۔ ارے اٹھو اٹھو اب اٹھ بھی جاؤ، نبی بلاتے ہیں دوڑے آؤ، ہے امتحانوں کا وقت آیا، لٹا دو اب تک ہے جو کمایا، جو سر کٹانے کو تم ہو راضی، تھام لو آ کے دست غازی، اور پھر لگا دو ایسے نبی کا نعرہ کہ گونج اٹھے جہان سارا، سینے دا زور ہوئے تے ہاتھ اتے ہوئے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت کربلا کا شاہ حسین، زور لا کے کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ حیدری، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اے مالک کریم دلاں دے حال تو جاننا ہے، تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک اطہار دی بارگاہ چ ہدیہ عقیدت و تحسین و تبریک پیش کرن واسطے اے 10 روزہ پروگرام ہوئے، مولا جنہ جواناں دوستاں بزرگاں اس دے انعقاد وچ دامے درمے سکھ نے تعاون اپنا پیش کیتا، سارے انو اہل بیت اطہار دا صدقہ برکتاں رحمتاں اور کرم دے نال مالا مال فرما، سارے دیاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما، جنہیں شرکاء دوروں نیڑیوں جس طرح بھی تشریف لے آئے، اے مالک کریم سب شرکاء نو اہل بیت اطہار دی محبت دی اور زیادہ دولت عطا فرما، سانو سب نو اپنے پیارے محبوب دی نسبت دا ہر حیا نصیب فرما، مولا کریم اپنے محبوب دی محبت دے وچ زندہ رکھ، اسے محبت دے اندر ایمان چ خاتمہ نصیب فرما، اے مالک کریم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے جملہ رفقا شہداء دی ارواح طیبات نو اس سارے کار خیر دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما، سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بدولت مولا کریم اے فقیر لوگ سانو منگنا بھی نہیں آندا، مولا بن منگیاں در سیدہ زہرہ دی خیرات عطا فرما، مولا اسی جو منگ سکیاں نصیب فرما، جو نہیں منگ سکے اپنے کرم دا صدقہ نصیب فرما، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما، جڑے مصیبتاں وچ مبتلا نے نجات عطا فرما، جڑے گھراں وچ ہسپتالاں وچ بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ سب نو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، جڑے بے اولاد نے انہاں نو اولاد مصطفیٰ دا صدقہ اولاد عطا فرما، جنہاں نو اولاد بخشی ہے مولا کریم انہاں نو اپنی اولاد دی نیک تربیت کرن دی توفیق عطا فرما، او پینا او بیٹیاں او بچیاں جڑیاں اپنے گھراں وچ اچھی اسباب دی منتظر نے، مولا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی چادر تطہیر دا واسطہ مولا انہاں پینا بیٹیاں تیاں دے اچھی اور نیک اسباب مہیا فرما، جڑے بے روزگار نے انہاں نو اچھا روزگار عطا فرما، روزگار والیاں دے رزق حلال وچ برکتاں عطا فرما، لقمہ حرام تو بچن اور بچان دی
توفیق عطا فرما سانو سب نو آل و اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیا اور نسبت دی حیا اور انہاں دیاں ہستیاں دیاں محبتاں دے اندر زندہ رکھ اور مولا انہاں محبتاں دے اندر ایمان دے اندر خاتمہ نصیب فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ ومظہر لطفہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.